کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کے اوپر کوئی مشکل یا پریشانی پڑی ہو، آپ نے اس مشکل سے جان چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہو، اس مشکل سے پیچھا چھڑانے کے لیے بے انتہا دعائیں کی ہوں، مگر آپ یہ محسوس کرنے لگے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں اس مشکل میں گھرتا چلا جا رہا ہوں، مجھے زندگی کی آسانیاں میسر نہیں آ رہی، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہوا ہے تو ہم آج کے اس ویڈیو میں دعائیں ہی کے موضوع پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جب بھی ہمارے اوپر زندگی کی مشکلیں، سٹریس، انگزائٹی اور پریشانیاں پڑتی ہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری مشکلیں آسان کر دے، یا اللہ مجھے زندگی کی آسانیاں میسر فرما۔ اکثر اوقات ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ یہ مشکلات سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، ہم ان مشکلات میں گھرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری زندگی آسان نہیں ہو رہی اور ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ہم اپنے اتنے اخلاص سے، اتنے حسن سلوک سے، اتنی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ یاد کیجئے وہ وقت جب بچپن میں آپ نے اپنے والدین سے بڑے پیار سے، بڑی تمنا سے، بڑے چاؤ سے کسی چیز کی فرمائش کی تھی۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ کے والدین آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے، جتنا ان کے بس میں ہوگا، جتنی ان کی بساط ہوگی، وہ حتی الامکان حد تک جا کر آپ کے لیے یہ چیز آپ کو میسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہوگی اور اس کے بعد ہی انہوں نے مجھے نہ کہا ہے۔ یہی یقین کامل اللہ تعالیٰ پہ رکھیے۔ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل کا حال جان سکتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ جس بنگلے کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ پتا ہو کہ وہ بنگلہ جہاں پر ہے، جس طرح کے لوگوں میں ہے، وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ جس پیسے کی آپ خواہش مند ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ پتا ہو کہ یہ پیسہ ملنے کے بعد آپ کے خاندان کے اوپر کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہوگا کہ آپ کی دعاؤں سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، مگر اس طریقے کا فائدہ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں، تو آپ کی دعاؤں کے اندر ایک طاقت اور ایک طمانینت آئے گی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہونی ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ اگر آپ بنگلہ مانگ رہے ہیں تو آپ کو بنگلہ ہی مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کے اوپر سے کوئی بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے۔ اگر آپ کسی امتحان میں پاس کرنا چاہ رہے ہیں اور امتحان پاس نہیں ہو رہا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ دعاؤں کے باوجود کیوں نہیں پاس ہو رہا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کی کوئی اور خواہش پوری ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں obviously اس کے بعد ہیں جب آپ نے دنیاوی طور پہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی اپنی خواہش پوری کرنے کی، اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو پوری کوشش کر چکا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ تو یہ یقین کامل رکھیے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اگر آپ اچھی نیت سے، خوش اسلوبی سے اور اخلاص سے دعا کر رہے ہیں کسی بہتر چیز کے لیے، تو دعا آپ کی قبول ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں مل رہی، لیکن اس کے بدلے میں مستقبل میں کہیں پر بھی آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ یہ یقین آپ ضرور رکھیے۔ اگر آپ نے اپنے اندر یہ یقین رکھا تو آپ کی دعاؤں کے اندر ایک خود بخود طاقت آئے گی، آپ کے اندر سے وہ ڈیسپریشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ ڈیسپریشن ایک منفی ذہنی کیفیت ہے۔ اگر آپ ڈیسپریشن کے انداز میں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آپ کو اندر سے یقین نہیں ہے، تو بہت کم چانس ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جب بھی انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، ڈیسپریٹ ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کی تمنا اس حد تک اس کے ذہن پہ حاوی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ایک منفی کیفیت میں چلا جاتا ہے، تو اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ دعا قبول کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں، ایک پورے اطمینان کے ساتھ، ایک پوری توجہ کے ساتھ، ایک پورے یقین کے ساتھ جائیں کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور اب میرے لیے جو بھی بہتر ہونا ہے وہی ہوگا۔ یہ کر کے دیکھیے، آپ کو انتہائی اطمینان ملے گا۔ اگر آج کا ویڈیو پسند آئے تو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔